بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کنایات طلاق سے طلاق بائن واقع ہوتا ہے، طلاق رجعی؟ جی نئی تشریح آگے بھی سنو. کل بھی اسی طرح بتایا تھا لیکن آپ تکرار نہیں ہوا غالباً، اس لیے کہ پیچھے کی دوسری کتابوں کی فکر ہوگی. اللہ کی رضا تو نہیں ہے نا، امتحان کا خوف ہے. اس لیے دیکھو بتایا دو صورتیں ہیں بھائی. یہاں مصنف پر اعتراض ہوا کہ کنایات طلاق، آپ نے طلاق کے جو کنائی الفاظ ہیں آپ ان کو کنایات طلاق کہتے ہو، تو وہ تو کنائی نہیں ہے. کنایا تو وہ ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، اور ان الفاظ کے معانی تو معلوم ہے. دیکھو انہوں نے سوال، انہیں شبہ ہو گیا معانی کو معلوم ہونے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ان کنائی الفاظ کے معانی تو معلوم ہے. باعن کا معنی جدا ہونا، حرام کا معنی روکنا، منع کرنا، بتت کا معنی ہے کاٹنا، بطلت کا معنی ہے کاٹنا، جدا کرنا. تو معنی تو معلوم ہے، اور یہی الفاظ ان معانی میں مستعمل بھی ہے. تو اس کی مراد، اس کا معنی تو معلوم ہو گیا، تو پھر آپ ان کو کیوں کہتے ہو کنائی؟ ان کو کنائی کیوں کہتے ہو حالانکہ ان کے معنی معلوم ہے، ان میں مستعمل بھی ہے. تو مصنف نے جواب دیا، یہ جو جواب دیا یہ دونوں صورتوں میں چل جائے گا، چاہے اس کو مجازن کنایہ قرار دو یا حقیقتاً کنایہ قرار دو. پہلی صورت ہم مجازن کی لیتے ہیں. تو اس کا جواب مصنف نے دیا کہ بھئی ہم ان کو جو کنائی الفاظ کنایت طلاق کہتے ہیں، یہ مجازن کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے معنی معلوم ہے اور یہ اپنے معنی میں صراحتاً مستعمل بھی ہے. تو کنایہ تو وہ جس کی مراد پوشیدہ ہے، ان کے معنی معلوم ہے، اس میں مستعمل بھی ہے. تو ہم ان کو جو کنائی کہتے ہیں کہ الفاظ کنائی، یہ مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً تو نہیں کہتے ہیں. اور مجازن کہنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اگرچہ معنی معلوم ہے لیکن یہ جس محل کے ساتھ متصل ہوں گے، جس عورت کی صفت بن کر آئیں گے، اس میں ابہام ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے یہ الفاظ کہیں نہ کہیں تو لگیں گے. یہ عورت کے صفات ہیں، تو جب عورت کی صفت بن کر آئے گی تو اب انہیں ابہام پیدا ہو گیا کہ جب عورت کو کہا انت بائن، تو جدا ہے، تو ابہام آ گیا کس سے جدا ہے. معنی معلوم ہے لیکن کس سے جدا ہے، اس میں ابہام آ گیا. اس سے کیا گیا؟ اس میں ابہام آ گیا. جیسے کہ کنایہ کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، تو ان الفاظ یہ الفاظ جب محل کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں ان میں بھی ابہام آ جاتا ہے. تو ابہام ہونے میں یہ کنایہ کے مشابہ ہو گئے، حقیقی کنایہ کے کیا ہو گئے؟ مشابہ ہو گئے. اس تشابہ کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ کنایہ ہے. تو حقیقتاً نہیں ہے کنایہ، معنی معلوم ہے، مستعمل بھی ہے. مجازن کنایہ کہا ہم نے اس کو. طلاق کون سی واقع ہوگی اگر ہم یہ مجازن کنایہ ہے؟ تو طلاق سے بائن ہی واقع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ خود اپنے موجب اور مقتضا میں عامل ہے. ان الفاظ کے مقتضا اور موجب پر عمل کیا جائے گا، اور ان الفاظ کا موجب اور مقتضا ان الفاظ کا موجب اور مقتضا وہ بائن واقع کرنا ہے. اس لیے ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو معترض نے کہا کہ کنایت طلاق کیوں کہتے ہوئے؟ تو صریح ہے، اپنے معنی اور مدلول میں صریح ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم ابہام کی وجہ سے یہ مجاز کنایہ کے حقیقی کنایہ کے مشابہ ہو گئے، اس لیے ہم نے اس کو مجازن کنایہ کہا اور کنایت طلاق کے ساتھ موسوم کر دیا، مجازن ہے.
آگے سمجھ لو. معترض پھر لوٹ کے آ گیا. معترض لوٹ کے آ کے معترض نے کہا یہ کیا جواب دیا کہ اس کو مجازن کنایہ قرار دیا. یہ مجازن کنایہ تو نہیں ہے, یہ تو حقیقتاً کنایہ ہے. کنایہ کی تعریف سمجھو. کنایہ کی تعریف ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو. مستتر المراد منہ ہو, تو جس کی مراد پوشیدہ ہو. اور ان الفاظ کی معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد تو کیا ہے؟ اس کی تو مراد پوشیدہ ہے. پھر آپ نے اس کو مجازن کیوں کنایہ قرار دیا؟ یہ تو حقیقتاً کنایہ ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ یہ حقیقتاً کنایہ ہے, مجازن نہیں ہے. نور انوار والوں نے تو اہل بیان والوں پر ڈال دیا کہ یہ اہل بیان والوں کے ہاں یہ حقیقتاً کنایہ ہے, اصولین کے نزدیک نہیں ہے. لیکن محشی کہتے ہیں نور انوار کے کہ اگر مصنف نے جو جواب دیا وہاں پر صاحب منار نے, وہ جواب ایسا ہے کہ وہ یہ اعتراض مصنف پر نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ انہوں نے جو اس کو مجازن کنایہ قرار دیا وہ جواب دونوں میں چل جائے گا. مجازن کنایہ قرار دو اس میں بھی چل جائے گا, اور اگر معترض نے کہا کہ نہیں مراد تو پوشیدہ ہے تو پھر یہ حقیقتاً کنایہ ہے, اس میں بھی چل جاتا ہے. اس لیے وہاں محشی نے کہا کہ معترض کا اعتراض مصنف کے لیے مضر نہیں, اس لیے ان کے لیے بھی مضر نہیں ہے, صاحب حسامی کے لیے بھی مضر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہے, مجازن نہیں ہے, کیونکہ حقیقتاً واقعتاً کنایہ ہے. اس لیے کہ مراد تو پوشیدہ ہے نا. معنی معلوم ہونا یہ کنایہ کے لیے شرط تو نہیں ہے. کنایہ کے لیے مراد کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے, اور ان الفاظ کی مراد پوشیدہ ہے, اس لیے تو حقیقتاً کنایہ ہے. جب حقیقتاً کنایہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے کنایت طلاق کیوں کہا, کنایت بائن کیوں نہیں کہا, کنایہ کی اضافت طلاق کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اور تم کہتے ہو کنایات طلاق ہے, تو یہ اضافت طلاق کی طرف کیوں کرتے ہو؟ کنایات طلاق کیوں کہتے ہو, کنایات بائن کیوں نہیں کہتے, کنایات بینونت کیوں نہیں کہتے جبکہ حقیقتاً کنایہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان الفاظ کو کنایہ کہنا یعنی کنایہ کی اضافت طلاق کی طرف کرنا یہ مجازن ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ مجازن ہے. یہ اصل میں کنایہ کی اضافت طلاق کی طرف نہیں بلکہ بینونت کی طرف ہے, بینونت عن الزوج. اب ہم یہاں یہ جواب نہیں دیں گے جو جواب یہاں نے دیا ہے کہ یہ الفاظ اپنے مقتضا اور موجب پر عامل ہے, ان الفاظ کے مقتضا اور موجب پر عمل ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے وہاں کنایات کی اضافت طلاق کی طرف یہ مجازن ہے, اصل میں یہ کنایہ کی اضافت بینونت کی طرف ہے, طلاق کی طرف نہیں ہے, طلاق کی طرف نہیں ہے. تو پھر طلاق کیوں ذکر کیا؟ مجازن ہے. ہم نے بینونت کی جگہ طلاق ذکر کی, اس لیے ان الفاظ کی اضافت جو طلاق کی طرف ہے یہ مجازن ہے, حقیقت میں بینونت کی طرف ہونی چاہیے. لہذا جب ہم حقیقتاً کنایہ قرار دیں گے دوسرے جواب کے مطابق تو ان سے بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی. اور جو پہلا جواب دیا کہ یہ تو حقیقتاً کنایہ نہیں ہے, اس کو ہم نے مجازن ابہام کی وجہ سے کنایہ قرار دیا, وہاں اگر ہم حقیقتاً کنایہ قرار دیتے تو پھر طلاق رجعی ہوتی, کیونکہ مکنی کا حکم مکنین ہو کے مطابق ہوتا ہے. وہاں پہلے جواب کے مطابق اگر ہم یہ حقیقتاً کنایہ ہوتے تو اسے طلاق رجعی ہوتی, اور جب دوبارہ اعتراض ہوا کہ یہ تو حقیقتاً کنایہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے حقیقتاً کنایہ ہے, واقعتاً ہے, لہذا اس سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے. آ گیا سمجھ میں؟ خلط مبحث نہ کرو, چونکہ دو اعتراض ہو گئے تھے, اس لیے پہلے جواب کے مطابق یہ الفاظ اپنے موجب اور مقتضا میں عامل ہے, اسی کے انہی الفاظ کے موجب اور مقتضا پر عمل ہوگا, طلاق بینونت ہوگی. اگر حقیقتاً کنایہ ہوتے تو طلاق رجعی ہوتی, کیونکہ کنایت کی اضافت طلاق کی طرف ہے, تو پھر مکنی اور مکنین کا حکم ایک ہونا ضروری ہے, اس لیے یہاں پر پھر طلاق رجعی ہوتی اگر حقیقتاً ہوتا پہلے کے مطابق. دوسرے کے جواب کے مطابق جب یہ حقیقتاً ہی کنایہ ہے تو پھر اس صورت میں کنایہ کی اضافت طلاق کی طرف یہ مجازن ہے, وگرنہ حقیقت میں اس کی اضافت بینونت کی طرف ہے, بینونت عن الزوج کی طرف ہے. وہی جواب سمجھ میں آ گیا؟
دوسرا وہ 3 الفاظ کی جو الفاظ کنائی ہے لیکن طلاق بائن واقع نہیں ہوتی بلکہ جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. اعتدی گزر چکا، اس میں سے دوسرا لفظ ہے استبرئی رحمکی. استبرئی رحمکی کی تفسیر بالکل وہی ہے جو اعتدی کا ہے. استبرئی رحمکی کا مطلب ہے طلب براءت رحم ہے کہ تم اپنے رحم کو پاک کرو. لفظ کا معنی معلوم ہے، تم اپنے رحم کو پاک کرو. ابہام ہے، کیوں پاک کرے؟ یہ بھی احتمال ہے کہ حیض کے ذریعے سے یعنی عدت گزار کر رحم پاک کرو تاکہ اگلے مکی مدنی کی بنیاد ڈال سکے، مکی مدنی کی بنیاد ڈال سکے نئے بچے کی آمد کے لیے. حیض کے ذریعے سے یعنی عدت گزار کر اپنے رحم کو پاک کرو تاکہ جمع ہونے کے بعد نیا بچہ آ جائے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ تم حیض گزار کر یعنی عدت گزار کر اپنے رحم کو پاک کرو تاکہ تم دوسرے شوہر کے ساتھ تیرے نکاح ہو. یہ بھی احتمال ہے، دوسرے شوہر کے لیے رحم پاک کرو. اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر شوہر کی نیت اس سے طلاق واقع کرنے کی ہے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن سوال ہے کہ طلاق تو دی نہیں ہے، پھر شوہر کے لیے دوسرے شوہر کے لیے رحم کیوں پاک کرے؟ یہ حکم مقتضی ہے اس بات کا کہ سابق میں اس نے طلاق دی ہو، اب خبر دے رہا ہے تو خبر دینے کے لیے تو مخبر عنہ کا ہونا ضروری ہے. خبر دینے کے لیے مخبر عنہ کا ہونا ضروری ہے، اور سابق میں یہ طلاق اس نے طلاق دی نہیں ہے تو پھر کیوں یہ کیا نیت کی اس نے طلاق کی کہ تم دوسرے شوہر کے لیے اپنے رحم کو پاک کرو. دوسرے شوہر کے رحم پاک کرنے کا تقاضا تو یہی ہے کہ سابق میں اس نے طلاق دی ہو، حالانکہ اس نے طلاق نہیں دی. جب طلاق نہیں دی ہے تو عاقل بالغ کا یہ کلام لغو جائے گا. اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے ہم ماضی میں اقتضاءً طلاق مقدر مانیں گے کہ گویا کہ اس نے کہا طلقی نفسکی واستبرئی رحمکی، میں تمہیں استبرئی رحمکی، تم اپنے رحم کو پاک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں لأنی قد طلقتکی یا طلقی نفسکی واستبرئی رحمکی. استبرئی چونکہ امر ہے اس لیے طلقی بھی امر مناسبت کے لیے امر ہی لگاؤ ماضی کی جگہ تاکہ مناسبت رہے. یا کونی طالقاً، تو طلاق والی ہو جا، واستبرئی رحمکی، رحم پاک کر. اقتضاءً مانیں گے، اور جو چیز اقتضاءً ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک طلاق سے، چونکہ ہم نے صراحتاً پیچھے ماضی میں طلاق مانی، وہ صریح طلاق مانی ہے مقدر مقتضا، اور جو صریح ہوتی ہے اس سے طلاق ایک طلاق ہوتی ہے. اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی. اگر 3 کی نیت کرے گا تب بھی 3 نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اقتضاءً ہم طلاق مان چکے ہیں، اور جو اقتضاءً ہوتی ہے بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک سے پوری ہوتی ہے. نہ عدد میں زیادتی مانیں گے اور نہ صفت میں زیادتی مانیں گے، بینونت نہیں ہوگی. اس لیے اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں پر بھی عورت اگر مدخول بہا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، مدخول بہا نہیں ہے، تو پھر اس کو استبرئی رحمکی کہنا کہ تو حیض گزار کر یعنی عدت گزار کر رحم پاک کرو. اس کے ساتھ تو جمع ہوا نہیں ہے، پھر رحم کیوں پاک کرے؟ اس پر تو عدت ہے ہی نہیں، وہ جس کے ساتھ دخول نہ ہوا اس پر عدت واجب ہی نہیں ہے. تو پھر استبرئی کیوں کہا کہ حیض گزار کر یعنی عدت گزار کر رحم پاک کر؟ یہ کلام تو ویسے ہی لغو ہے. اس لیے اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے کہا جائے گا کہ چونکہ وہ عورت غیر مدخول بہا ہے اس پر عدت واجب ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ شوہر نے استبرئی مسبب بول کر انت طالقن مراد لیا ہے سبب، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا، جہاں پر مسبب سبب کے ساتھ مختص ہو خاص ہو وہاں مسبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے. اور یہ عدت گزارنا، عدت چونکہ طلاق کے ساتھ خاص ہے، پیچھے بات گزر چکی، اصالتاً و بالذات عدت طلاق کے ساتھ خاص ہے، اور جو معتقہ کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے باندی کو، اس میں جو عدت واجب ہوتی ہے وہ تشبیہاً بالطلاق ہے، اصالتاً و بالذات نہیں.
اور جو متوفی عنہا زوجہا پر 4 مہینے 10 دن کی عدت واجب ہوتی ہے وہ بطور سوگ کے ہے، برات رحم کے لیے نہیں ہے، برات رحم کے لیے، استبراء رحم کے لیے نہیں ہے، اور عدت وہ ہوتی ہے جو استبراء رحم کے لیے ہو۔ اس لیے اصالتاً و بالذات عدت طلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا سبب طلاق ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ طلاق۔ اس لیے یہ مسبب ایسا مسبب ہے کہ جو صرف طلاق کے ساتھ خاص ہے۔ اگر متوفی عنہا زوجہا کو جو عدت ہے وہ عدت سوگ کے لیے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے چاہے اس کو حیض آئے یا نہ آئے عدت مہینوں سے گزارتی ہے، حیض سے نہیں گزارتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ 3 حیض گزارے، کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن گزارے۔ معلوم ہو وہ عدت حقیقتاً نہیں ہے، اصالتاً و بالذات نہیں ہے، وہ تو سوگ کے لیے ہے کہ اتنا پیارا اور معزز اور مکرم اور ماشاء اللہ ہٹا کٹا ایک جمعے کی رات بھی قضا نہیں کرتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھے؟ اس لیے اگر غیر مدخول بیاہ ہوگی تو پھر استبرئی یہ مسبب بول کر مراد سبب ہوگا، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا مجاز ہے، اس لیے یہ درست ہے مجاز، اس لیے پھر اس سے انت طالقن مراد ہوگی، اور انت طالقن چونکہ صریح ہے اس لیے اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ ایک طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، لیکن عورت غیر مدخول بیاہ ہے، اور جب عورت غیر مدخول بیاہ ہو تو اس پر رجعی ایٹم بم ہوتا ہے، اس پر رجعی کیا ہوتی ہے؟ ایٹم بم تو خیر نہیں ہوتا لیکن بم ہوتا ہے۔ ایٹم بم تو تب ہو کہ جب وہ مغلظہ ہو جائے، پھر پڑوس کے پاس جائے گی پھر آئے گی، لہذا اس کے لیے رجعی بھی بائن ہوتی ہے۔ رجعی کیا ہوتی ہے؟ تو اعتدی میں بھی اگر عورت غیر مدخول بیاہ ہو تو وہاں ہے رجعی، لیکن اس کے حق میں چونکہ رجعی بائن ہوتی ہے اس لیے وہاں بائن، اور یہاں پر بھی اگر وہ غیر مدخول بیاہ ہے استبرائی کہا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی۔ بائن اس وجہ سے نہیں کہ الفاظ کنائی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہے طلاق صریح ہے سے، لیکن چونکہ غیر مدخول بیاہ ہے اس لیے ان کے حق میں بائن رجعی بائن ہوتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا لفظ ہے انت واحدہ، انت واحدتن، انت واحدتن یا انت واحدہ، مرفوع پڑھے، منصوب پڑھے یا موقوف پڑھے، وقف کرے، اس میں بھی 2 احتمال ہے۔ تو اکیلی ہے، تو ایک ہے پورے خاندان میں، یعنی تیرے جیسی کوئی اور حسن و جمال میں نہیں ہے، اخلاق میں تیرے جیسے کوئی نہیں ہے، تو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، اکیلی ہے، یکتا ہے، تو مال میں سب سے اکیلی ہے، خاندان میں تیرے جیسے کوئی مالدار نہیں ہے، اور انت واحدتن، تو ایک طلاق والی ہے، تو ایک طلاق والی ہے۔ اب دیکھو احتمالات ہیں، انت واحدتن بولے، واحدتن بولے یا واحدہ بولے، جس حالت میں بھی بولے یہ 2 احتمال ہے اس میں، یا تو اس سے طلاق مراد ہوگی یا طلاق مراد نہیں ہوگی۔ جب احتمال ہے تو اگر شوہر نے اس کی انت واحدہ سے نیت کی کہ تمہیں ایک طلاق ہو، اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہے تو پھر اس سے کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ واحدہ کا مطلب ہے انت طالق طلقۃ واحدۃ، پھر یہاں صریح طلاق پر دلالت موجود ہے، یہاں صریح طلاق میں پر دلیل موجود ہے، اس لیے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، چونکہ اس نے طلاق والی جانب کو اختیار کیا، اس کی نیت کی۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ 2 احتمال تھے، یا طلاق کی نیت، اس سے طلاق مراد ہوگی، یا حسن و جمال میں، مال میں، اخلاق وغیرہ میں اکیلا ہونا بتانا ہوگا، لہٰذا جب اس نے نیت کی طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور ایک طلاق رجعی ہوگی، صریح طلاق ہو، کیونکہ یہ صریح طلاق پر دلیل ہے، اس لیے ایک طلاق واقع ہو جائے گی رجعی۔ یہاں پر بھی وہ 2 صورتیں بن سکتی ہیں، عورت مدخول بیاہ ہے تو ایک طلاق رجعی ہوگی، اور اگر عورت غیر مدخول بیاہ ہے تو وہی ایک رجعی کیا بن جائے گی؟ ان کے حق میں بائن بن جاتی ہے، اس لیے یہ بائن ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض فقہا نے، کہ اگر اس پر تو تینوں اعراب
تین اعراب جاری ہو سکتے ہیں، دو اعراب اور ایک سکون، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مرفوع پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کلام تھا انت طلقۃ واحدۃ، انت طلقۃ واحدۃ، یہ واحدۃ، انت واحدۃ، تو یہ واحدۃ تو صفت ہے طلقۃ کی، اور طلقۃ موصوف ہے اور وہ مصدر ہے، تو اصل میں تو یہ عبارت ہے انت واحدۃ یا انت طلقۃ واحدۃ، موصوف کو حذف کر دیا، صفت کو موصوف کے قائم مقام بنا دیا، لہذا انت واحدۃ کا مطلب انت طلقۃ واحدۃ، اس سے عورت کی صفت طلقۃ لے آئی، حالانکہ عورت کی صفت طلقۃ نہیں، عورت طلقۃ نہیں ہوتی بلکہ طالقٌ ہوتی ہے، عورت کی صفت مصدر نہیں بلکہ مشتق ہوتی ہے، مشتق کا صیغہ طالقٌ ہوتی ہے عورت، لہذا پھر ہم یہ کہیں گے اصل میں کلام تھا انت طالق طلقۃ واحدۃ، انت طالق طلقۃ واحدۃ، طلقۃ واحدۃ، واحدہ اور طالق اور طلقۃ دونوں کو حذف کر دیا، اسم فاعل کو، اور یہ اسم فاعل عامل ہے مصدر میں، تو فعل کو، شبہ فعل کو اپنے عامل سمیت اڑا دیا، حذف کر دیا، اور اس کی صفت کو عامل موصوف کے قائم مقام بنا دی، مجاز بالحذف، یہ کیا ہے؟ مجاز بالحذف ہے کہ طلقۃ موصوف کو بھی ختم کر دیا جو اس کا موصوف ہے مصدر، اور شبہ فعل کو بھی، اسم فاعل کو بھی حذف کر دیا، اور اس کو عامل کی جگہ پر لے آئے، اور وہ عامل طالق مرفوع ہے، تو جو مجاز بالحذف ہوگا اس پر دونوں اعراب جاری ہوں گے، اپنا اعراب بھی جاری ہوتا ہے، انت واحدۃ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ منصوب ہے طلقۃ واحدۃ، اور یہ جس کی جگہ پر آئے قائم مقام ہوا ہے اس کا اعراب بھی اس پر جاری ہو سکتا ہے، اور وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہو سکتا ہے، انت واحدۃ، انت واحدۃ، اس لیے مرفوع کی وجہ ایک یہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں مرفوع کی وجہ یہ نہیں، مرفوع کی وجہ یہ ہے، اصل میں عبارت یہ تھی انت ذات طلقۃ واحدۃ، انت ذات طلقۃ واحدۃ، تو ایک طلاق والی ہے، ذات والی، پھر یہاں پر بھی ایسے کیا، یہ طلاق واحدۃ صفت ہے طلقۃ کی، موصوف کو حذف کر دیا، اور موصوف کا جو مضاف ہے ذات اس کو بھی حذف کر دیا، تو اس کے موصوف کو بھی حذف کر دیا، اور اس کے موصوف کے مضاف کو بھی حذف کر دیا، اور اس کو اس کے مضاف کے قائم مقام بنا دیا، مجاز بالحذف، اس لیے یہاں پر بھی دونوں اعراب جاری ہوں گے، اس کا اپنا اعراب بھی جاری ہوتا ہے اور وہ مجرور ہے، لہذا انت واحدۃ، اور یہ جس کی جگہ قائم مقام ہوا ہے، جس کی جگہ آیا ہے، تو اس کا اعراب بھی جاری ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ذات مرفوع ہے، اس لیے مرفوع بھی ہو سکتا ہے انت واحدۃ، اور مرفوع کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔